وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج محرم الحرام کی پہلی صبح ہے اور اسلامی حوالے سے سال کی ابتدا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سال اسلام کے مطابق ہو اور خوبصورت سے خوبصورت سال گزرے، اور اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کے اندر ہمیں راحت و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ مقدس مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے خاص معاملات نمودار ہوئے۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ میں جس طرح آتا ہے، فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، کشتی نوح کو کنارے لگایا گیا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح کافی معاملات 10 محرم الحرام کے دن کو ہوئے، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو کہ جب قیامت قائم ہوگی بڑا عجیب دن ہوگا، وہ بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ سوائے جن و انس کے کائنات کی ہر مخلوق 10 محرم الحرام کی صبح سے شام تک کان لگائے اسی انتظار میں ہوتی ہے کہ آج ابھی قیامت شاید قائم ہو جائے۔ یعنی یہ خاص مقدس مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے خاص معاملات کا ظہور ہوا ہے اور ہونا ہے۔ اور پھر یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو یعنی اس کے اندر زیادہ تر ایک یادگار چیز ہے، وہ میدان کربلا میں لگنے والا معرکہ ہے، اور کچھ ساتھیوں نے اس کو زیادہ ویسے ہی زیادہ ہوا دے دی ہے۔ ہوا ہے، بڑا ستم ہوا ہے دین اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس پر واویلا کرنا، ٹھیک ہے نا، ملک کے نظام کو روک دینا اور زندگی کو ڈسٹرب کرنا، یہ پاگل پن ہے۔ ماتم، واویلا، کیا کچھ عجیب اوٹ پڑانگیاں، یہ پاگل پن، نادان ہی ہے، اسلام نہیں ہے یہ۔ اگر یہ بات کرو تو پھر آئے روز اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کی روزانہ کی شہادتیں بن رہی ہیں، پھر روزانہ کا اس طرح کا اہتمام ہو، روڈ بند ہو، ملک کا نظام بند ہو۔ مثال کے طور پہ آج یکم محرم ہے، اس میں اختلاف ہے یکم کو یا 2 محرم کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات شہادت کا دن ہے۔ پھر آج ہم نکلیں سب، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دین کا کام ہے وہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اسلام کے حوالے سے، اور اسلام کو جو سب سے زیادہ طاقت ملی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملی۔ پھر ان کو بھی شہید کیا گیا تھا مسجد کے اندر۔ پھر ہم نکلے سب لوگ، روڈ بند کریں، واویلا اور ماتم، یہ سب کچھ کریں کہ یہ بڑا حادثہ ہوا تھا، لہٰذا ہمارا اظہار محبت یہ ہے کہ ہم سب کچھ بند کر دیں گے۔ پاگل پن ہے یہ، بے وقوفی ہے یہ، اسلام نہیں ہے یہ۔ اسلام کہتا ہے کہ تم ان کی سیرت کو دیکھو، اور پھر یہ ہے کہ ان کی سیرت کو نہیں دیکھنا، واویلا کرنا ہے۔ حالانکہ میدان کربلا کے اندر لگنے والے مارکے کے اتنا بڑا حادثہ تھا کہ جس طرح تاریخ میں آتا ہے کہ 70 تن قربان ہو گئے تھے، پھر لکھا گیا کہ 80 تیر و تلوار کے زخم تھے امام علی مقام امام حسین کے جسم پر، 3 دن کی پیاس کی شدت تھی، اور میدان کربلا کے اندر گرمی کی شدت، نماز پھر بھی قضا نہیں کی تھی، نماز پڑھی تھی۔ اور یہ ان ساتھیوں نے معذرت کے ساتھ یہ ٹوٹل جو ڈرامہ رچایا ہوتا ہے، ان کو جا کے دیکھیں، ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہوتا جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ سیرت کو نہیں دیکھا، اپنی طبیعت کو
اپنی منمانی اور بے لگامی کو اجاگر کیا اور تماشا لگا دیا۔ اسلام اس چیز کو بالکل اس چیز سب کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ اسلام کا اسی چیزوں سے سراسر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر تاریخ میں تو آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک پانی بند رہا، پھر ہم 40 دن پورے احتجاج کریں، ملک کا نظام روک کے رکھیں؟ کیا حضرت عثمان غنی کی دین کی خدمات نہیں ہیں کیا؟ ہیں، لیکن یہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین یہ قربانی نہ دیتے شاید ہم اس وقت کہاں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام اس حد تک ہم تک نہ پہنچتا شاید۔ ان کی بڑیاں قربانیاں ہیں، ان کی عظمت کو سلام، ہم کہتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کریں، لیکن اسلام کوئی طریقہ بھی بتاتا ہے یار، یہ کوئی اصول نہیں ہے اس طرح کے معاملات کرنا۔ تو لہٰذا یہ مقدس مہینہ ہمارے یہاں، اس کے اندر ہمارے ساتھی بھی کچھ عجیب طرح کے معاملات ان کے ہاں درپیش آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ دن، اب کل کی بات ہے، کچھ ساتھی فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ کالا لباس پہننے کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ محرم کے دنوں میں بھی پا سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی سے مشابہت ہو رہی ہے اور ان کا دین کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ انسان عجیب محسوس کرتا ہے، وہ لوگ اسی لباس میں ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ناپسند کرتے ہوئے نہ پہنے تو اچھا ہے، احتیاط کی جائے، لیکن شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں، کوئی پہنے ہوئے اور کوئی کہے کہ یہ غلط کیا ہوا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ احتیاط ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح شادیوں سے بالکل ہی احتیاط، اور بلکہ شادی کرنا حرام محسوس کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی عجیب ہی ہے۔ شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی، میں واضح لفظ کہہ دوں، شاید ہم میں سے ساتھی، کیونکہ ہر بندہ مفتی ہے آج کل، وہ فتوی لگا دے، اگر کوئی 10 محرم الحرام کو بھی شادی کر رہا ہے نا، شرعی طور پہ حرام نہیں کر رہا، وہ شرعی طور پہ کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن مومن ایسا کرے گا نہیں، ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ بڑا حادثہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، اور ایمان والا اس طرح کرے تو یہ ایمان اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا ذاتی ایمان انسان کو جھنجھوڑے گا کہ یہ دن اچھا نہیں ہے اس حوالے سے کہ تو خوشی منائے، لیکن شرعی طور پہ ناجائز قطعاً نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں یہاں تک بھی سنا کہ ان دنوں کے اندر، یعنی یکم محرم سے 10-12 تک بچیاں اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہیں، نئی شادی ہو یا جو بھی، وہ چلی جاتی ہیں، اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ اگر گھر میں رہیں تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے شوہر سے ملاپ ہونا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ انتہا کی بے وقوفی ہے، اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ ایک مذاق کر رہا ہے دین اسلام کے ساتھ۔ 10 دن تک لگاتار ماں کے گھر رہے گی، وہ ادھر نہیں رہے گی، کیونکہ اگر رہے گی تو شوہر کے ساتھ ملاپ یہ تو مناسب نہیں ہے، شوہر کے ساتھ ملاپ مناسب نہیں ہے کیا؟ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر عورت نوافل پڑھ رہی ہے، شوہر اس کے انتظار میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ نوافل کو چھوڑ کے وہ شوہر کے قریب جائے اور شوہر کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس میں سے کون سی قباحت ہے جی؟ 10 دن پورے وہ بچی گھر چلے گی ماں باپ کی، وہ ادھر رہے گی تو شوہر کے قریب جانا پڑے گا، تو لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے، یہ قطعاً انتہا کی نادانی ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے دور میں یہ باتیں ہوتی تھی، اگر آج بھی ہمارے یہاں یہی پائی جاتی ہیں تو ہم نے اسلام کو کب فالو کیا ہے، اسلام کو کب ہم نے سمجھا ہے؟ یہ قطعاً ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ بچیاں اپنے گھروں میں رہیں، اپنے شوہر سے بالکل ملاقات کسی حوالے سے ناجائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ ساتھی خواتین، بلکہ یہ بھی کل کی بات، ایک ساتھی کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ ان دنوں کے اندر وہ دوسرے ساتھیوں کی طرف جانا اور وہاں جا کے کچھ منتیں ماننا اور کچھ عجیب طرح کے معاملات وہ بیان کر رہے تھے، تو ہم ہیں تو بس ماشاء اللہ اہل سنت فلاں فلاں، لیکن وہ جا کے منت مانتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے فلاں فلاں، کیا مذاق ہے یہ؟ اور وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان بچوں کو قیدی بنایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ حضرت امام زین العابدین کا یعنی وہ طریقہ اور ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا، قیدی بنا کے، ہتھ کڑیاں لگا کے، بیڑیاں پہنا کے ان کو لے کر جایا جا رہا تھا، وہی ان کا انداز اور وہ ان کی حالت ہمیں پسند آئی کیا؟ وہی ہم نے اپنایا، اپنے بچوں کو قیدی بنا کے، تو اور یہ تماشا لگا کیا ان کی کی گئی قرآن کی تلاوت ہمیں نظر نہیں آئی؟
بچوں کو قرآن کا قاری کیوں نہیں بنایا؟ قیدی بنا دیا ہم نے، ان کی پڑھی گئی نماز ہمیں نظر نہ آئی، ہم نے بچوں کو 5 وقت کا نمازی کیوں نہ بنایا؟ قیدی بنا دیا ہم نے، قرآن کا قاری نہ بنایا۔ وہ قرآن کے قاری بھی تھے، ان کے وہ ایک مجبورانہ لمحہ جو تھا، ایک مظلوم معنی انداز جو تھا، وہ ہم نے اپنا لیا۔ جو ان کی زندگی تھی خوبصورت، جو ان کی سیرت تھی خوبصورت، اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے، اسلام کو بدلنا ہے۔ یہ کفر کی بڑی سازش ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چھوٹا سا عجیب طرح کا طبقہ آیا، وہ نشئی قسم کا ہے، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے آ کے اس طرح کے خرافات شروع کر دیے۔ ہماری امت آج، ہماری نسل، ہماری قوم اس طرف لگی جا رہی ہے۔ جی کئی مرتبہ کیا ہے، اور جو کہا ہے منت مانی ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ یار یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وجہ سے ہی آپ کے معاملات حل ہو رہے ہیں، لہٰذا ان معاملات سے گریز کریں۔ محرم الحرام کا ایک مقدس مہینہ ہے، اس کے 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنا یہ سنت رسول ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر عبادات کریں، تسبیح و تعلیلات کریں، ٹھیک ہے نا؟ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 10 محرم الحرام کو بہترین خوبصورت قسم کے گھر کے اندر کوئی محفل کر لیں، سیرت امام علی مقام امام حسین اپنے بچوں کو بیان کریں، امام حسین کا بچپنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امام حسین کے ساتھ کس طرح کی تھی یہ بیان کریں۔ اور اسی مقدس مہینے کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آپ کی سیرت کو بیان کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کا وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ لگن، وہ چاہت، وہ جنون پیدا ہو۔ یہ چیزیں خوبصورت طریقہ، یہ ہے خوبصورت انداز اسلام کا۔ اپنے بچوں کی سیرت بیان کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ہدیت کے طور پہ بھیجیں، خراج تحسین پیش کریں۔ یہ ہے طریقہ، ان کی سیرت کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ امام علی مقام اسلام کے حوالے سے کون سی چیز زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان کا بہترین عمل کون سے زیادہ تر جو کرتے تھے اس کو بنائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر غیرت مند تھے اسلام کے حوالے سے، اور ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے اندر کچھ پوائنٹ لیں، اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بس محض کو چند ایک فضائل بیان کر دی، اور وہ بھی فضائل ایسے جو تقریباً اکثر اوقات روایات میں نہیں ملتے، سیرت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام ایک سنجیدگی کا درس دیتا ہے، اسلام ایک بہترین مذہب ہے، بہترین دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، کس حوالے سے، کس دور میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اسلام خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جو بھی میرا رسول، میرا محبوب تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو، جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہ اسلام ہے مکمل۔ حضور نے کیا حکم دیا، کس سے روکا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں۔ پھر بعد میں صحابہ کرام کا انداز زندگی کیسا تھا، اہل بیت کا انداز زندگی کیسا تھا، ان کی سیرت کی وجہ سے ان سے پیار محبت کریں۔ یہ خوبصورت اسلام ہے۔ اللہ پاک مخلص انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب